ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی، جنرل باجوہ۔ سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے ہے، اس نے بھیجا ہے۔ ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ سائفر میں دو مین چیزیں ہیں، باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے۔ اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں، وہ کہہ نہیں سکتے۔ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈیمارش کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے۔ غیرت مند ڈپلومیٹ ہمارا کہ امبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے، امبیسڈر تو مجھے جواب دے ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سائفر لیک ہونے کے بعد پوری دنیا اور انٹرنیشنل میڈیا اس پر کھل کر بات کرنے لگا۔ ڈراپ سائٹ نے جیسے ہی سائفر کو لیک کیا، پوری دنیا میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا جب جنرل باجوہ کو یہ بات پتہ چلی، جب عمران خان نے کہا کہ سائفر آیا ہے، تو جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ سازش کی جا رہی ہے، جھوٹا بیانیہ ہے۔ آج بڑا جھوٹ پکڑا گیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ باتیں آج کے سیاسی حالات کے متعلق کرنا چاہوں گا۔ میں کافی سالوں سے اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے، مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے، وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے۔ افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ فوج نے تو اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر
اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے۔ 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے RTS کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر GTV پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہے اور ہر پارٹی کو اپنی فتح و شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے۔ جمہوریت حوصلہ برداشت اور عوام کی رائے عامہ کے احترام کا نام ہے۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا۔ جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا۔ جب تک میں اعظم خان کے منہ سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا نہیں، کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں، یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے۔ سائفر میں دو مین چیزیں ہیں، باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے، اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا۔ آپ کو پتہ ہے روس، اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں، تو عمران نے اکیلے نے فیصلہ کیا، جبکہ اسد مجید ہمارے ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا، یہ سب سٹیک ہولڈرز نے مل کے فیصلہ کیا۔ اسد مجید، سلام کرتا ہوں میں اپنے ایمبیسڈر کو، وہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجھے میسج کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈیمارش کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے، غیرت مند ڈپلومیٹ ہمارا۔ لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے، ایمبیسڈر تو مجھے جواب دے ہے، تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی، جنرل باجوہ۔ سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے ہے، اس نے بھیجا ہے۔ مجھے خبریں آتی رہتی تھیں کہ جناب فیصلہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہٹانے کو، مجھے رپورٹ آ رہی رہتی، IB والے مجھے آ کے بتاتے تھے کہ جی دیکھیں شہباز شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں، بیچ میں ان کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جنرل باجوہ کی کوئی فادر ان لا ان کے گھر میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ ساری مجھے خبریں آ رہی تھیں۔ لندن کسی کو بھجوایا جا رہا ہے، تو میں مانتا نہیں تھا۔ میں جنرل باجوہ کو جب ملتا تو وہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں۔ کون پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کے پاس پاور ہے؟ پاکستان میں پاور ادھر ہی ہے، سپر کنگ ہے، سب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پاور ہی پاور ہے۔ اس کے بعد اگلے دن عدم اعتماد اسمبلی میں ٹیبل ہو جاتی ہے، اور ایک دم ہمارے لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔